بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت کے نیچے بیٹھا وہ پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں اندھیرا تھا۔ وہ آتے جاتے ہر شخص کو دیکھ رہا تھا، لیکن خود کسی کو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ رات کے اس وقت تنہا گھر سے باہر تھا، اسی لیے بہت زیادہ خوف زدہ بھی تھا۔ اس کے کانوں میں قوالیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مزار پر اس کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر مردوں اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے سب ہنگامے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ نیم دراز ہو گیا۔ وہ صبح گھر سے ناشتہ کر کے نکلا تھا اور اب آدھی رات ہو چکی تھی۔ بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اسکول جاتے وقت سوتیلی ماں نے اس کے مانگنے پر بھی جیب خرچ نہ دیا تھا، بلکہ غصے سے ایک تھپڑ بھی لگا دیا تھا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ نذیر احمد نے بھی اپنی بیوی کو نہ روکا تھا، بلکہ وہ لاپرواہ انداز سے چائے پی رہا تھا۔ بے دردی سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس لمحے وہ اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسکول جانے کی بجائے وہ نزدیکی پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ سارا دن اسی پارک میں گھومتا رہا اور پھر سڑکوں پر گھومنے لگا۔ ایک بس اس کے قریب آ کر رکی۔ بس میں موجود لوگ نیچے اترے اور کھانے پینے کا سامان خریدنے لگے۔ چپکے سے وہ بھی بس میں سوار ہو گیا۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی تھی۔ بس میں سوار ہو کر وہ باقی مسافروں کے ساتھ مزار پر پہنچ گیا۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے باپ کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ سوتیلی ماں سے نہ صحیح لیکن اپنے باپ سے اسے بہت محبت تھی۔ نہ جانے ابا کے دل پہ کیا گزرے گی جب وہ مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے، فکر مندی سے اس نے سوچا۔ اب اس سے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے لیے کھانا خرید سکتا۔ ارے بچے، یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ ایک آدمی نے اس کے قریب آ کر پوچھا تو وہ گھبرا کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اندھیرے میں اکیلے بیٹھے ہو، کیا تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ نرم لہجے سے آدمی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ اس آدمی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم گھر سے بھاگ کر آئے ہو، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، اس آدمی نے کہا اور جلدی سے لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا۔ میں تمہارا نام پوچھنا تو بھول ہی گیا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھتے ہوئے اجنبی شخص نے پوچھا۔ میرا میرا نام عدنان ہے، عدنان نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اب تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، گرم گرم کھانا کھا لو، تمہارے چہرے سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اس آدمی نے عدنان کو کھڑا دیکھ کر کہا۔ کھانے کی خوشبو نے عدنان کی بھوک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس آدمی کا نرم رویہ محسوس کرتے ہوئے عدنان کا خوف کچھ کم ہو گیا تھا اور وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میرا نام جمیل ہے، تم مجھے جمیل چچا کہہ سکتے ہو، اس شخص نے اپنا تعارف کروایا۔ جمیل چچا، آپ کی بہت بہت مہربانی، میں بہت زیادہ بھوکا تھا، اگر آپ مجھے کھانا نہ کھلاتے تو ساری رات مجھے بھوکا ہی رہنا پڑتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ کھانا کھانے کے بعد عدنان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اب اسے اس اجنبی شخص سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم رات کو کھانا کھا کر سوتے یا بھوکے ہی رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں کھانا لکھا ہوا تھا تو اس کا سبب بنا دیا۔ میں اس سارے شور ہنگامے سے تھک چکا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے اس درخت کی طرف آ گیا، لیکن یہاں تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اکیلے ہو، گھر سے بھاگ کر آئے ہو۔ جمیل نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ گھر سے بھاگنے کا سن کر عدنان نے شرمندگی سے گردن جھکا لی تھی۔ میں تم سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ تم نے گھر سے بھاگنے کا کیوں سوچا تھا، نہ صرف سوچا بلکہ اس پر عمل بھی کر دیا، لیکن تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جمیل نے اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں چچا، میں اب اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اس گھر کے دروازے اپنے لیے بند کر چکا ہوں،
अदनान ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में जवाब दिया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। उसका जज्बाती अंदाज देखकर जमील ने जल्दी से कहा। उसे डर था कहीं उसकी गैर मौजूदगी में अदनान यहां से भागकर कहीं और भी जा सकता है, इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तुमने खाना खा लिया है और सारा दिन के थके हुए हो, अब आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं। जमील ने उसे प्यार से कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। जमील के प्यार भरे अंदाज को महसूस करते हुए अदनान ने हैरान होते हुए कहा, दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, तभी ये दुनिया अभी तक आबाद है, वरना जाने कब की खत्म हो चुकी होती। जमील ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। दिन भर घूमने फिरने की वजह से अदनान उस वक्त बहुत थक चुका था, इसलिए जमीन पर ही सोने के लिए लेट गया और जल्द ही नींद की वादी में उतर गया। जमील उसके मासूम चेहरे की तरफ देख रहा था, जिस पर थोड़ी देर पहले वाली परेशानी के कोई असरात बाकी न थे। जमील ने उसकी सारी परेशानियां खत्म कर दी थी, इसलिए वो आराम से सो रहा था। सुबह जब अदनान की आंख खुली तो जमील उसके पास मौजूद न था। जमील को अपने पास ना पाकर अदनान परेशान हो गया। अभी वो परेशानी से इर्द गिर्द देख रहा था कि जमील अपने हाथों में नाश्ते के शॉपर पकड़े हुए आ गया। अच्छा हुआ तुम जाग गए हो, अब जल्दी से उठो और मुंह हाथ धोकर आ जाओ, हम साथ ही नाश्ता करते हैं। उसके करीब आकर जमील ने कहा। जमील को अपने सामने देखकर उसकी परेशानी दूर हो गई थी। आप बता दें कि वॉशरूम किस तरफ बने हुए हैं, मैं अभी मुंह धोकर आता हूं। अदनान ने खुश होते हुए पूछा। यहां से आगे दाएं जाने मुड़ जाओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, हाथ से इशारा करते हुए जमील ने कहा। थोड़ी देर बाद ही अदनान मुंह हाथ धोकर आ गया तो उन दोनों ने उसी दरख्त के साए के नीचे बैठकर नाश्ता किया। अब क्या इरादा है, तुमने कहाँ जाना है? नाश्ते से फारिग होकर जमील ने पूछा। मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं इसी मिजार पर रहना चाहता हूँ, यहाँ की सैर करूंगा। अदनान ने मासूमियत से जवाब दिया। यहाँ पर तुम कितना अरसा रह सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस मिजार पर हर वक्त ऐसे ही लोगों का हुजूम रहता है, खाने पीने और खिलौनों के स्टॉल लगे रहते हैं? ये तो सिर्फ उर्स के 3 दिनों में होता है, उसके बाद तो यहाँ पर सिर्फ वीरानी ही वीरानी होती है। हफ्ते में एक दिन लोग आते हैं, फातिहा खानी करके वापस चले जाते हैं। जमील ने उसे असल सूरत हाल से आगाह किया। अभी तो 2 दिन बाकी हैं, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। अदनान ने सोचते हुए जवाब दिया। हाँ जी, ये बात है कि तुम 2 दिन तक रह सकते हो। जमील ने सर हिलाते हुए कहा। तुम मुझे बहुत समझदार दिखाई देते हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसकी हाजिर दमागी पर खुश होते हुए जमील ने उसकी तारीफ की और उम्र पूछी। मेरी उम्र 12 साल है। अदनान ने अपनी तारीफ पर खुश होते हुए जवाब दिया। 12 साल उम्र का सुनकर जमील के जहन में एक धमाका हुआ था और वो तवज्जो से उसकी तरफ देखने लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन तुम बहुत समझदार हो चुके हो। जमील ने एक बार फिर उसे शाबाश दी और उसकी तारीफ की। मेरे सर पर मेरी माँ नहीं थी, सब कहते हैं मैं उसी के लिए बहुत जल्द समझदार हो गया हूँ। अदनान ने खुश होने की बजाय अफसुर्दा लहजे से जवाब दिया। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना या अफसुर्दा करना नहीं था, तुम्हें सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, वही सब बेहतर करने वाला है। जमील ने उसे प्यार से समझाया। 2 दिन तक हम इस मिजार की सैर करेंगे, यहाँ पर ही खाएं पिएंगे और सो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसकी अफसुर्दा शक्ल देखते हुए जमील ने कहा। मैं आपकी सब बातें मानूंगा, लेकिन आपने मुझे घर वापस जाने के लिए नहीं कहना। मैं उस जहन्नुम में कभी भी वापस नहीं जाना चाहता। उसकी बात का मतलब समझते हुए अदनान ने जल्दी से कहा। क्या तुम्हें अपने बाप से जरा भी प्यार नहीं है, और ना ही अपने घर से? जमील ने संजीदा होते हुए पूछा। मैं चाहने के बावजूद भी अब्बा से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि अब्बा मेरी सौतेली माँ को किसी बात से नहीं रोकते। उसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, एक लम्हे के लिए भी मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें मुझसे शदीद नफरत है, इसलिए मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। उनकी नफरत भरी निगाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आंसुओं से भीगे लहजे में अदनान ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर जमील को बहुत तकलीफ हुई थी। न जाने वो कैसी औरत है जिसे एक मासूम से इतनी नफरत है
کہ وہ اس کی نفرت کی وجہ سے گھر چھوڑ کر آ گیا ہے۔ اس کے غمزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جمیل نے سوچا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، اپنے گھر واپس جانے کے لیے نہیں کہوں گا، مجھے صرف تمہارے ابا کی فکر ہو رہی ہے، اور کسی کو تمہاری فکر ہو نہ ہو، تمہارے ابا بہت پریشان ہوں گے کہ ان کا بیٹا کہاں چلا گیا ہے۔ عدنان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جمیل نے کہا، وہ اس کے دل میں احساس جگانا چاہتا تھا کہ اس کے باپ کو اس کی فکر ہے۔ یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ میری وجہ سے بہت زیادہ فکر مند ہوں گے، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انہیں میری پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھے اپنی دوسری بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ عدنان نے ضدی لہجے سے جواب دیا۔ مزید اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہ تھا، اس لیے جمیل نے خاموشی اختیار کر لی۔ کیا اب یہاں پر ہی بیٹھے رہو گے؟ مزار کی سیر نہیں کرنی؟ سب سے پہلے ہمیں فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ کتنی بری بات ہے، تم کل کے آئے ہوئے ہو لیکن ابھی تک فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکے، جمیل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں مزار کی طرف بڑھ گئے۔ مزار کے وسیع و عریض احاطے میں اس وقت انسانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ایک طرف گاڑیاں کھڑی تھیں اور دوسری طرف لوگوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے تاکہ رات گزرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دن سارا وہ مزار پر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں مزار کے احاطے سے باہر نکل آئے۔ ان کھیتوں کی سیر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ٹیوب ویل چل رہا ہو تو ہم اس پانی سے نہا لیں، گرمی کی وجہ سے میرا دل بہت تنگ ہو رہا ہے۔ جمیل نے کھیتوں کے کنارے کنارے چلتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے خود بھی بہت پسینہ آ رہا تھا اور میں بھی نہانا چاہتا ہوں۔ باتیں کرنے کے دوران وہ کھیتوں میں ادھر ادھر ٹیوب ویل بھی تلاش کر رہے تھے۔ ٹیوب ویل کی بجائے انہیں ایک برساتی نالا دکھائی دیا جس میں صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نالے کے کنارے پر آ کر ٹھہر گئے۔ تم یہاں پر نہا لو، میں تھوڑا نیچے جا کر نہا لیتا ہوں، جمیل نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اسکول بیگ کنارے پر رکھتے ہوئے عدنان پانی میں اتر گیا۔ ٹھنڈا پانی بہت مزہ دے رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ پانی میں نہاتا رہا۔ عدنان کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کا باپ نذیر احمد اس کے لیے کس قدر پریشان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن اسے اپنے بیٹے سے نفرت تو نہ تھی۔ جب عدنان کا جی بھر گیا تو وہ کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور جمیل کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اسے انتظار کرتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جمیل بھی آ گیا۔ اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے بھی غسل کیا ہوگا۔ اب واپس مزار پر چلیں یا تم یہاں ہی بیٹھنا چاہو گے؟ اس کے قریب آ کر جمیل نے پوچھا۔ میرا خیال ہے واپس چلنا چاہیے، درخت کے نیچے ہوا تو ٹھنڈی ملتی ہے، عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا اسکول بیگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ایک دم سے ہی ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ جمیل جو کہ اس کے پیچھے کھڑا تھا چند قدم آگے بڑھ کر پوچھا۔ عدنان کے جواب دینے سے پہلے ہی اسے پتہ چل گیا تھا۔ بیگ کے اوپر ایک موٹا تازہ کالے رنگ کا سانپ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ عدنان نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سانپ پہلی بار دیکھا تھا۔ خوف کے مارے اس کا سانس حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ تم پیچھے ہو جاؤ، میں خود اسے دیکھ لیتا ہوں، بازو سے پکڑ کر عدنان کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے جمیل نے کہا۔ سانپ اب مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور پھن پھیلا کر بہت غور سے جمیل کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی عدنان نے ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے مارے اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ سانپ ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور جمیل پر وار کرنے لگا۔ اس کا نشانہ جمیل کی آنکھیں تھیں۔ جمیل مکمل طور پر چوکنا تھا، اس لیے خود کو پیچھے کر لیا۔ ہوا میں اڑتا ہوا سانپ جمیل پر گرنے کی بجائے زمین پر گر گیا۔ بس یہی ہے تمہاری طاقت، طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے جمیل نے کہا۔ جمیل کی بات سن کر تو سانپ مزید بھڑ گیا اور دوبارہ جمیل پر حملہ کر دیا۔ جمیل اس حملے کے لیے بھی تیار تھا، اس لیے خود کو بچا لیا۔ دھپ کی زوردار آواز کے ساتھ سانپ دوبارہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس بار سانپ بہت شدت سے زمین پر گرا تھا، اس لیے دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ عدنان نے سوچا کہ شاید سانپ اپنی موت آپ ہی مر گیا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سانپ کے مردہ جسم میں حرکت ہوئی۔ زمین پر گرا ہوا سانپ اپنا پھن پھیلا کر اوپر اٹھا اور ایک عجیب حرکت کی۔ سانپ کے حلق سے ایک زوردار بیل جیسی آواز نکلی تو عدنان نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔
सांप की आवाज बहुत ऊंची और किसी तेज धार आले की तरह अदनान के कानों में चुभी थी। उसके बाद का मंजर तो अदनान के होश उड़ाने के लिए काफी था। उनके चारों अतराफ से रंग बरंगे सांप निकलने लगे थे, जिन्हें देखकर तो अदनान के हवास ही खो गए थे और वो इर्द गिर्द से बेखबर होकर जमीन पर गिर गया। ऐसा खौफनाक मंजर उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी ना देखा था, इसलिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो मज़ार के अहाते में उसी दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। जमील भी उसके करीब ही दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर नीम दराज था। अदनान को आंखें खोलते देखकर जमील बिल्कुल उसके करीब आ गया। अदनान ने जमील के चेहरे पर देखा तो उस पर नाखूनों के निशान वाज़े दिखाई दे रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई है, जमील ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। जब वो बेहोश हुआ तो उस वक्त दोपहर का वक्त था, लेकिन अब शाम हो रही थी। वो बहुत देर तक बेहोशी की हालत में रहा था। जमील ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर अब भी खौफ के असरात साफ दिखाई दे रहे थे। वो हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत में था और जमील के जख्मी चेहरे को गौर से देख रहा था। क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर जमील ने हैरानगी से पूछा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सांप आपकी बातें सुन सकता था और उसे समझ भी आ रही थी। अदनान ने अपनी हैरत का इजहार किया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बात की समझ ही नहीं आई, जमील ने कुछ ना समझ आने वाले अंदाज से पूछा। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। सांपों की इतनी ज्यादा तादाद देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए थे, लेकिन आप बहुत ही बहादुर इंसान हैं, बहुत बहादुरी से खड़े थे। अदनान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी सांपों से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपना खौफ जाहिर नहीं कर रहा था कि तुम परेशान ना हो जाओ। जमील ने सफाई पेश की। आप सांपों से कैसे बच गए और मुझे उठाकर यहाँ पर कैसे लाए? अदनान ने पूछा। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मुझे मौका दिया और हम दोनों वहां से जिंदा निकल आए। एक लंबा सांस खारिज करते हुए जमील ने कहा। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि सांप तो चारों अतराफ से आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांप ने आवाज देकर अपने सारे खानदान को बुला लिया था। सांपों के दरमियान में से आप कैसे बच कर निकल आए और सिर्फ खुद बल्कि मुझे भी उठा लाए? अदनान अभी तक हैरत ज़दा था और अपनी हैरत दूर करने के लिए पूछ रहा था। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। मेरी जबान पर अल्लाह का कलाम जारी हुआ तो सांपों ने हमारा रास्ता खुद ही छोड़ दिया, जमील ने पुरएतमाद लहजे से कहा। अदनान को उसकी बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन वो खामोश हो गया। तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, जमील ने कहा और जिस तरफ खाने की रेडियां लगी हुई थी उस तरफ चला गया। अदनान उसकी पुश्त तब तक देखता रहा जब तक वो हुजूम में गुम ना हो गया था। अदनान को उससे खौफ महसूस होने लगा था। जमील की शख्सियत उसे बहुत पुरस्रार महसूस हो रही थी। खामोश रहना ही सबसे बेहतर था, इसलिए वो खामोश हो गया था। जमील उसके लिए खाना लेकर आया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अदनान भी महसूस कर रहा था कि जमील चचा बहुत चुप चुप हैं। वो उनकी खामोश रहने की वजह जानना चाहता था, लेकिन कुछ पूछना मुनासिब न समझा। रात को वो मज़ार के उस हिस्से में आ गए जहां पर कवालियों का इनेकाद किया जाता था। रात का अंधेरा होते ही अदनान का दिल खौफ से लरसने लगा था। उसे बार बार सांप के साथ जमील चचा के लड़ने का मंजर याद आ रहा था, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि जमील के अंदर कुछ रूहानी ताकतें भी मौजूद हैं। जमील बहुत देर से कवाली सुन रहा था, जबकि अदनान की सारी तवज्जो जमील और आज दिन के रूनुमा होने वाले वाक़ये की तरफ थी। जमील भी उसकी दिली कैफियत को समझ रहा था। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए और कुछ देर आराम भी करना चाहिए, अदनान को सोचों में मगन देखकर जमील ने कहा। कोई भी जवाब दिए बगैर ही अदनान उठकर खड़ा हो गया। जमील भी उसका हाथ पकड़कर चल पड़ा। आज जो खिलाफे मामूल दोनों बहुत खामोश थे। तुम सो जाओ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ, दरख्त के नीचे जमीन पर बैठते हुए जमील ने कहा। मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं, मेरी फिक्र न करें, अदनान ने संजीदा लहजे से कहा। फिर दोनों ही लेट जाते हैं, जिसे भी नींद आ गई वो सो जाएगा। जमील ने बहस करना मुनासिब न समझा और दरख्त के तने से थोड़ा दूर हटकर लेट गया।
عدنان بھی بازو کا سرہانہ بنا کر لیٹ گیا۔ نیند دونوں کو ہی نہ آ رہی تھی۔ عدنان کو اپنا گھر، ابا اور دونوں چھوٹے بہن بھائی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ بے آواز رونے لگا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند کے دوران اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے قریب ہی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں، کوئی بھی شخص آرام کرنے کے لیے یہاں آ سکتا ہے۔ اس نے باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ نیند کے دوران دوبارہ سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر جمیل نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ خوف کی وجہ سے عدنان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ عدنان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ جمیل نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہاں پر آپ کے ساتھ عجیب شکل و صورت اور حلیہ والا شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا، لیکن اب مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ عدنان نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ہوئے تھے۔ ارے تم تو مجھے لگتا ہے کوئی خواب دیکھ رہے تھے۔ میں تو آرام سے سو رہا تھا۔ اس سے پہلے جب تم جگے تو تمہاری حرکت کی وجہ سے میں بھی جاگ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جمیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ عدنان نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جمیل کے جواب پر اسے یقین نہ آیا تھا۔ آرام سے سو جاؤ، فضول سوچوں کو اور باتوں کو اپنے دماغ میں جگہ مت دو۔ اب کی بار سخت لہجے میں جمیل نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ آج عرس کا آخری دن تھا۔ رات ہوتے ہی لوگوں نے یہاں سے واپسی کا سفر شروع کر لینا تھا۔ کیا تم اپنے گھر واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شام ہوتے ہی جمیل نے پوچھا۔ عرس میں شامل ہونے والے لوگ واپسی کی تیاریاں کر رہے تھے جب جمیل نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ اب اگر میں گھر میں واپس گیا تو نہ صرف ابا سے مار پڑے گی بلکہ سوتیلی ماں کی طرف سے بہت زیادہ پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ عدنان نے ضدی لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا۔ پھر تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ جمیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے گھر واپس جائیں، میں شہر چلا جاؤں گا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کر لوں گا۔ میں آپ کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ عدنان نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم مزدوری کرو گے؟ جمیل نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز سے پوچھا۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، مزدوری کر سکتا ہوں۔ اس کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے عدنان نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر شاید تمہیں غصہ آ گیا ہے۔ میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ تم نے اسکول یونیفارم پہنا ہوا ہے، تمہیں کوئی بھی مزدوری نہیں دے گا۔ جمیل نے عدنان کے لہجے میں غصہ محسوس کر لیا تھا، اس لیے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، اس میں تمہارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ جمیل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میرا ساتھ جانا مناسب لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ عدنان نے حامی بھر لی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، سب کچھ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہماری ذہنی سطح سے بہت بلند ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ رہ کر تمہیں بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں تم نے پہلے نہ سنا ہوگا، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا۔ میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ جمیل نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جمیل چچا، میں نے سب کچھ آپ پر چھوڑ دیا ہے، اب جیسے آپ کو مناسب لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لاپرواہ انداز میں عدنان نے جواب دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار آ گیا ہے، اس بات کو سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سن کر جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہاں سے بازار چلتے ہیں، میں تمہیں کپڑے خرید کر دیتا ہوں۔ اس یونیفارم سے تو تمہیں اپنی جان چھڑا لینی چاہیے۔ اس کے میلے یونیفارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمیل نے کہا۔ عدنان اپنے میلے یونیفارم کی طرف دیکھ کر شرمندہ ہوا اور کندھے اچکا دیے۔ بازار سے جمیل نے ایک شلوار سوٹ خرید کر دیا۔ عدنان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ٹرائی روم میں جا کر کپڑے بدل لیے۔ گندے یونیفارم سے چھٹکارا حاصل کر کے اسے بھی خوشی ہو رہی تھی۔ بازار میں وہ ادھر ادھر گھومتے رہے۔ مجھے تو بہت بھوک محسوس ہو رہی ہے، اب کچھ کھا لینا چاہیے، عدنان نے ایک ڈھابے کی طرف دیکھ کر کہا۔
ارے تمہیں بھوک لگی تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے، تم نے بھوک کیوں برداشت کی؟ جمیل نے اس کے کہنے پر پیار بھرے انداز سے ڈانٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈھابے میں داخل ہو گیا۔ جی بھر کر کھانا کھانے کے بعد جمیل نے بل ادا کیا اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ جمیل چچا، کیا آپ اسی شہر میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں؟ عدنان نے پہلی بار یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جمیل کا تعلق کس شہر سے ہے۔ میرا تعلق اسی شہر سے ہے، میں کسی دوسرے شہر سے نہیں آیا، جمیل نے جواب دیا۔ رات ہو چکی ہے اور ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں آپ کے گھر چلنا چاہیے تاکہ آرام کر سکیں، عدنان نے تھکاوٹ بھرے انداز سے کہا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ جمیل کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، جمیل نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر عدنان کو بہت حیرت ہوئی اور شرمندگی کا بھی احساس ہوا۔ شاید اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا رہا تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ میری وجہ سے آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ میری وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، عدنان نے دکھی ہوتے ہوئے کہا۔ ایک تو مجھے تمہاری باتیں سن کر یقین ہی نہیں آتا کہ تم 12 سال کے ہو۔ جہاں تک بات ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اپنے گھر نہیں جا رہا تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میرے اپنے گھر والوں سے کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں گھر نہیں جا رہا۔ جمیل نے اسے شرمندگی کے احساس سے نکالنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک دم سکون چھا گیا تھا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ شاید میری وجہ سے آپ اپنے گھر نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن اب ہم رات کو کہاں پر آرام کریں گے؟ میں تو بہت زیادہ تھک چکا ہوں، عدنان نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، جمیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کو جو بھی مناسب لگتا ہے ویسے کریں، لیکن جلد سے جلد کوئی انتظام کریں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، عدنان نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اب وہ بازار سے باہر نکل آئے تھے اور ان کا رخ ویران راستے کی طرف تھا۔ آبادی سے ہٹ کر وہ ایک ویران جگہ پر آ گئے تھے جہاں پر جا بجا درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے تو یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے، عدنان نے خوف زدہ لہجے سے کہا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جمیل چچا، یہاں پر آنے کے بجائے ہم سڑک کے کنارے پر بھی تو آ سکتے تھے، عدنان نے ڈرتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح کہا تو جمیل کو بے ساختہ اس کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک نرم جگہ کا انتخاب کر کے جمیل زمین پر بیٹھ گیا۔ خوف زدہ نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے عدنان بھی جمیل کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، لیکن وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم سو جاؤ، میں تمہارے قریب ہی بیٹھا ہوا ہوں، جمیل نے کہا۔ مجھے نیند تو بہت شدید آ رہی ہے، لیکن جنگل میں نیند آ جائے یہ ممکن نہیں ہے، عدنان نے اپنی دلی کیفیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مجھے کیوں ڈر نہیں لگ رہا؟ جمیل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا آپ کو کیوں نہیں ڈر لگتا، آپ عادی ہوں گے ان کاموں کے، اور میں پہلی بار رات کے وقت جنگل میں آیا ہوں، عدنان نے جواب دیا۔ اچھا بابا، اب باتیں کرنا بند کرو اور آرام سے سو جاؤ، کوئی مسئلہ ہوا تو میں دیکھ لوں گا، اس کی باتوں سے ضد چھوڑتے جمیل نے کہا۔ میں سونے کی کوشش کرتا ہوں، زمین پر لیٹتے ہوئے عدنان نے کہا، اور پھر سچ میں تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ اس کے سو جانے پر جمیل نے بھی شکر ادا کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے عدنان کو جلدی نیند آ گئی تھی، لیکن وہ خوف کے مارے گہری نیند میں نہیں جا رہا تھا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ ان کے قریب کوئی اور شخص بھی آ گیا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے کے بجائے عدنان نے سونے کی کوشش کی۔ اچھا تو تم یہاں چھپ کر بیٹھے ہو، تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں تلاش نہیں کر سکتے؟ ایک کرخت سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کون سا گناہ کر دیا ہے جو چھپ کر بیٹھوں گا، جمیل نے جواب دیا۔ اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور تمہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے تو پھر اپنے قبیلے میں واپس کیوں نہیں آ جاتے، دوسرے شخص نے طنزیہ انداز سے کہا۔ خناش، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جمیل نے خناش کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے یہاں سے جانے کا کہا۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا،
पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। तुम क्या समझ रहे थे कि इंसानों की आबादी में जाकर बैठ जाओगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? खन्नाश ने जहर भरे लहजे से कहा। उनकी बातें सुनकर अदनान पर खौफ से लर्जा तारी हो चुका था। उसके अंदर इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि वो आंखें खोलकर दूसरे शख्स को देख सके। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था कि तुम्हें मुझे तलाश करना पड़ा? जमील ने हैरानगी से पूछा। मुझे तुमसे कोई काम नहीं था। सरदार ने तुम्हें कबीले में तलब किया है। जरनोस ने सरदार से तुम्हारी शिकायत की है, जिस पर उन्होंने तुम्हें हाजिर होने का हुक्म दिया है। खन्नाश ने जवाब दिया। मेरी तरफ से सरदार साहब को कहना कि उनका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन अभी मैं एक आदमजात को अकेले छोड़कर नहीं आ सकता। उसका बंदोबस्त होते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। जमील ने नरम अंदाज से जवाब दिया। सरदार का हुक्म था कि तुम्हें फौरी तौर पर उनके सामने पेश किया जाए। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। खन्नाश ने जहर खंद लहजे से कहा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं इस आदमजात का कोई बंदोबस्त करके आ जाऊंगा। मैं इसको यूं बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, जमील ने गुस्सीले लहजे से कहा। उनकी बातें सुनकर अदनान को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि वो दोनों आदमजात नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक हैं, क्योंकि वो बार बार अदनान को आदमजात कह रहे थे। ये जानकर अदनान का खौफ के मारे बुरा हाल था। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। इस आदमजात को यहाँ ही छोड़ दो, सुबह होते ही ये कोई अपना इंतजाम कर लेगा। खन्नाश ने मशवरा दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मासूम सा बच्चा है, ये अपना इंतजाम कैसे कर सकता है? मुझ पर यकीन रखो कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। जमील ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर बजिद था कि वो अभी और इसी वक्त जमील को अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि ये सरदार साहब का हुक्म था। ना चाहते हुए भी जमील को उसका हुक्म मानना पड़ा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस आदमजात को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम इस बात की जमानत दो कि कबीले में इस आदमजात बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी और ना ही इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जमील ने बादल नखास्ता हामी भरते हुए कहा और अपनी शर्त भी सामने रख दी। अगर तुम इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो मैं वादा करता हूं कि इसका ख्याल रखूंगा, इसे किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी इस हरकत पर सरदार साहब बहुत गुस्से होंगे। उनका हुक्म है कि इंसानों से दूर रहना है। खन्नाश ने जमील को समझाते हुए कहा। यह जान कर के वो उनको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा रहे हैं। अदनान के तो हवास ही खो गए थे और वो खौफ के मारे बेहोश हो चुका था। वो नहीं जानता था कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब अदनान की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। आंख खुलते ही सारे वाकयात उसके जहन में गर्दिश करने लगे थे और एक बार फिर खौफ उस पर गलबा पाने लगा था। शायद मैं उसी जंगल में ही पड़ा हुआ हूँ। वो लोग जाते हुए मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं। अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करते हुए उसने खुद से कहा। यह जानकर कि वो जंगल में इस वक्त अकेला है, खौफ के मारे वो थर थर कांपने लगा था। जितनी भी दुआएं उसको याद थीं वो दिल ही दिल में उनको पढ़ने लगा। दुआएं पढ़ने से उसको कुछ सुकून महसूस हुआ और हिम्मत करके वो जमीन से उठा। बहुत मोहतात अंदाज से कदम उठाते हुए वो अंधेरे में दीवार तलाश कर रहा था ताकि वो दीवार का सहारा लेकर दरवाजे को तलाश कर सके। उसका हाथ लकड़ी के दरवाजे से टकराया तो उसे बहुत खुशी महसूस हुई। टटोल कर उसने खोलने की कोशिश की और कामयाब हो गया। लेकिन यह दरवाज़ा नहीं बल्कि खिड़की का पट था जो बगैर आवाज़ पैदा किए खुल गया था। खिड़की खुलते ही बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी तो कमरे का मंजर वाज़ेह हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें सामान नाम की कोई चीज़ भी मौजूद न थी। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अदनान को बहुत ज़्यादा अफराद दिखाई दिए। खिड़की के सामने एक खुला मैदान था जिसमें बहुत से लोग जमा हो रहे थे। उसने जल्दी से खिड़की का पट बंद कर दिया ताकि उसे कोई देख न सके। थोड़ा सा खिड़की का पट खोलकर वह बाहर देखने लगा। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि सामने दिखाई देने वाले मर्द और खातीन बहुत अजीब लिबास पहने हुए थे। उसने इससे पहले कभी भी अपने इर्द गिर्द लोगों को इस तरह का लिबास पहने हुए नहीं देखा था। यहाँ पर मौजूद लोग एक अनजानी जबान में बातें कर रहे थे जिसकी वजह से अदनान को यह समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में ये सब लोग क्यों जमा हुए हैं। मेरा ख्याल है कि किसी की शादी हो रही है।
عدنان نے خود سے کہا اور توجہ سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اچانک ہی مجمع میں سے کھڑے ہو کر ایک شخص نے کوئی اعلان کیا تو سب لوگ زمین پر ترتیب سے بیٹھ گئے اور خاموشی اختیار کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک تخت ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ تخت کھڑکی سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، اس لیے عدنان کو دیکھنے میں کوئی دقت نہ ہو رہی تھی۔ تخت پر ایک لمبا سا آدمی چمکتا ہوا لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں قیمتی زیورات لٹکے ہوئے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن ایسی خاموشی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ جمیل اور زرنوش میرے سامنے آ جائیں، آج عدالت انہی کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کیا تکلیف ہے، سردار نے اونچی آواز سے کہا۔ عدنان نے دیکھا کہ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر سردار صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عدنان نے اس شخص کو پہلے نہ دیکھا تھا۔ جمیل بھی اسی سردار صاحب کے سامنے گردن جھکائے کھڑا دکھائی دیا۔ سب سے پہلے جمیل بتائے گا کہ اسے زرنوش سے کیا مسئلہ ہے۔ جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے سردار صاحب نے حکم دیا۔ سردار صاحب، زرنوش میرا چچا زاد بھائی ہے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس نے خود ہی دشمنی بنا لی ہے۔ اس نے بہت بار مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ہر بار بچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے جو میں بچ جاتا ہوں۔ زرنوش تو مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ میں نے آج تک جب بھی اس پر حملہ کیا ہے اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے۔ مؤدبانہ انداز سے جمیل نے جواب دیا۔ اگر تمہاری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے تو یہ آئے روز تم پر قاتلانہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ سردار صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سردار صاحب، ایک بار ہم دونوں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ ہوا جس میں زرنوش ہار گیا تھا۔ اس مقابلے میں فتح میرا مقدر بنی تھی۔ یہ بات زرنوش آج دن تک بھلا نہیں سکا اور مجھے دل ہی دل میں اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے، حالانکہ وہ کھیل تھا۔ جمیل نے زرنوش کے ساتھ دشمنی کی اصل وجہ بتا دی۔ زرنوش، اب تمہاری باری ہے، تم مجھے اپنی شکایت بتاؤ۔ کیا جو جمیل کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ سردار صاحب نے خاموش کھڑے زرنوش سے کہا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ انسانوں کی دنیا میں کیا کرنے جاتا ہے۔ زرنوش نے جمیل کی طرف دیکھے بغیر سردار سے کہا۔ کیا تم انسانوں کی بستی میں جاتے ہو؟ غضبناک آنکھوں سے جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے سردار صاحب نے پوچھا۔ زرنوش کے ہونٹوں پر اپنی بات مان لے جانے کی وجہ سے ایک طنزیہ ہنسی آ گئی تھی۔ سردار صاحب، میں نے انسانوں کی بستیوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں انسانوں کی بستیوں میں نہیں جاؤں گا، تو میں نے جانا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ بھی آ گئی ہے کہ انسان جنات کو اپنا غلام بنانے کے لیے مختلف طریقے آزماتے رہتے ہیں۔ جمیل نے جواب دیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب کی بار بھی ہمارے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اس کی وجہ ایک آدم زاد ہی ہے۔ زرنوش نے انکشاف کیا۔ سردار صاحب، میں کسی آدم زاد کو بغیر کسی وجہ کے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مارنا تو دور کی بات، میں کسی کو تنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ میرے سامنے ہی یہ ایک انسان کے چھوٹے سے معصوم بچے کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سانپ کے روپ میں اس نے بچے کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے روکا تھا، مارا نہیں تھا۔ پانسا پلٹ چکا تھا۔ زرنوش، جو کہ جمیل کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، خود ہی غلط ثابت ہو رہا تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تم نے کسی آدم زاد کے بچے کو ڈرانے کی کوشش کی ہے؟ سردار صاحب نے انتہائی سخت لہجے سے پوچھا۔ میرا مقصد کسی آدم زاد کو تکلیف پہنچانا یا ڈرانا نہیں تھا، میں تو اسی سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ زرنوش نے جمیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عدنان کو یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ اس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ اس بچے کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا تو اس نے سانپ کا روپ اختیار کیوں کیا اور مجھ پر حملہ بھی کر دیا؟ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے خود کو بچا لیا، ورنہ یہ مجھے زخمی بھی کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر جمیل نے زرنوش کی شکایت لگائی۔ زرنوش، اس میں سراسر تمہاری ہی غلطی ہے۔ ایک بار کو تم نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ کیا تم اتنے کم ظرف ہو کہ ایک ذرا سی ہار بھی تم سے برداشت نہ ہو سکی؟ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے تمہاری اور جمیل کی دشمنی کے بارے میں خبریں مل رہی تھیں۔ تمہاری غلطی کی سزا دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے تمہیں 2 سال کے لیے قبیلے سے باہر نکال دیا جائے تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ قبیلے سے الگ ہونے کے بعد تمہاری کیا حیثیت ہے۔ سردار صاحب تمام صورتحال کو سمجھ چکے تھے، اس لیے انتہائی غصے سے زرنوش کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس میں تمہاری بھی غلطی ہے، تم نے مجھے آگاہ کرنا تھا تاکہ
मैं इसे रोक लेता। अगर मैं इसे पहले ही रोक लेता तो बात यहाँ तक ना बढ़ती। सरदार साहब ने जमील को भी सरजनिश करते हुए कहा, आज के बाद मैं एहतियात करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी और जरनूश के दरमियान तमाम गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएं और हम पहले की तरह अमन और भाईचारे के साथ रहें। गर्दन झुकाए हुए जमील ने कहा, तुम्हारा जज्बा काबिल सताइश है। तुम्हें मैंने इंसानों की दुनिया में जाने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम इंसानों की दुनिया में जाते हो। कि तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। जमील के अच्छे जज्बे की तारीफ करने के बाद सरदार साहब ने उसे इंसानों की बस्ती में जाने की वजह दरियाफ्त की। आपके हुक्म के बाद मैंने इंसानों की बस्ती में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं भक्की सरकार के मज़ार पर फातह खानी के लिए गया तो एक बच्चा बेयार मददगार दरख्त के नीचे खौफजदा हालत में बैठा हुआ था। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं उसकी मदद ना करता तो कोई बर्दा फरोश उसे अपने काबू में कर लेता और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इस बार भी जमील ने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज से कहा। अदनान को अंदाज़ा हो रहा था कि जमील सरदार साहब को उसी के बारे में बता रहा है। मुझे पता चला है कि तुम उस आदमजात की हिफाजत कर रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम खुद किसी मुसीबत में फंस जाओ। जल्द से जल्द उस आदमजात बच्चे को उसके वालिदैन तक पहुंचा दो ताकि किसी भी किस्म की मुसीबत से बचा जा सके। जगह जगह पर आदमजात घात लगाए बैठे हैं ताकि वो जन्नात को अपने काबू में कर सकें। सरदार साहब ने जमील को समझाते हुए कहा। यह अदालती कार्रवाई अदनान खिड़की से देख रहा था। सरदार साहब ने जमील और जरनोश दोनों को अमन व अमान से रहने की तलकीन की और फिर उनका तख्त हवा में उड़ता हुआ नज़र से ओझल हो गया। अदालती कार्रवाई देखने के लिए यहाँ पर जो मर्द और हजरात जमा हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रुखसत होने लगे। वो आपस में जिस ज़बान में बात कर रहे थे वो ज़बान उनके लिए समझना मुश्किल था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अदालती कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल होने वाली ज़बान अदनान आसानी से समझ रहा था। वो अभी तक उन मनाजिर में खोया हुआ था जब उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो जमील दरवाजे पर खड़ा था। क्या आप इंसान नहीं जिन्नात हैं? अदनान अच्छी तरह से जान चुका था, लेकिन वो जमील के मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए जल्दी से पूछ लिया, तुम ठीक कह रहे हो, मैं आदमजात नहीं बल्कि जिनजात हूँ। जमील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सरदार साहब का हुक्म सुन चुके हो। अब मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और तुम्हें तुम्हारे वालिदैन तक पहुंचाना है ताकि तुम गुमराह होने से बच सको। जमील ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अदनान ने भी सरदार साहब का हुक्म सुना है, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानता था कि वो इनकार भी करेगा तो भी जमील उसकी बात नहीं मानेगा। अपनी आंखें बंद करो। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े जमील ने कहा। आंखें बंद करते ही उसे महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ रहा है। थोड़ी देर बाद ही उसे जमील की आवाज़ सुनाई दी, अब तुम आंखें खोल सकते हो। अदनान ने आंखें खोली तो वो अपने घर के दरवाजे के सामने मौजूद था। अपने वालिदैन के पास जाओ और उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांग लो। अदनान को बिल्कुल अपने करीब से आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जमील उसे दिखाई नहीं दे रहा था। जमील की आवाज़ सुनकर अदनान ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई न दिया तो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर उसे अजीज़ अहमद लेटा हुआ दिखाई दिया। इतने दिनों के बाद अपने बाप को देखकर अदनान की आंखों में आंसू आ गए थे। अजीज़ अहमद की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो बहुत नहीफ और कमज़ोर दिखाई दे रहा था। आहट पाकर अजीज़ अहमद ने सर उठाकर देखा तो अदनान उनके सामने खड़ा था। अपने सामने अपने बेटे को देखकर अजीज़ अहमद जज्बाती हो गया और जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी तरफ से लापरवाही इख्तियार कर ली थी, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी गुमशुदगी मुझे कितनी तकलीफ़ दी है। मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा। अजीज़ अहमद ने रोते हुए कहा। मुझे भी माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ी। आज के बाद मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अदनान ने हाथ जोड़कर अपने बाप से माफ़ी मांगते हुए कहा। जमील ये मंजर देखकर मुस्कुराते हुए वापस लौट गया। उसे खुशी हो रही थी कि एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह होने से उसने बचा ली थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔